سنو، بس تھوڑا سا انتظار اور ہے، تھک مت جانا، تمہارے صبر کا صلہ قریب ہے۔ تمہیں پکارا جائے گا اور کہا جائے گا صبر با ثمر ٹھہرا۔ تمہیں تمہارا مانگا ہوا سب کچھ مبارک ہو۔ ہاں، تمہیں چن لیا گیا اور تمہیں شامل کر دیا گیا ان میں جن کے لیے اللہ نے فرمایا، اور میں ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے۔ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دعائیں کبھی بھی خالی نہیں جاتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ انسان کا اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دعا کا ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت سے یہ رشتہ قائم کر لیتا ہے وہ اس کی خوشیوں کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے۔ پھر وہ ان حالات کو بھی بدل دیتا ہے جو بدلنے والے نہیں ہوتے۔ پھر وہ ان مقامات پر انسان کو سنبھال لیتا ہے جہاں سنبھلنا ناممکن لگتا ہے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ پھر دیکھنا وہ کیسے آپ کے یقین کی لاج رکھے گا۔ وہ مان رکھنے والوں کی امید کبھی نہیں توڑتا، خاص کر کے ان کی جنہیں اس کے سوا کسی کا سہارا نہیں ہوتا۔ تو پھر توکل رکھیں، آپ کی ایک دعا فرش سے لے کر عرش تک سب کچھ ہلا سکتی ہے۔ جب ایک دعا سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے تو پھر آپ کا چھوٹا سا کام اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل۔ دعا تو اللہ رب العزت نے ابلیس شیطان کی بھی نہیں ٹالی تھی جب اس نے کہا، اے اللہ رب العزت، مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جب تیرے بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا، تجھے دی مہلت اس دن تک کی جب میرے بندوں کو اٹھایا جائے گا۔ جس نے ابلیس کی دعا بھی رد نہیں کی، وہ رحیم پھر آپ کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے۔ دعا تو معجزوں کا وہ آغاز ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے نصیب کا یہ صفحہ اللہ رب العزت نے صرف آپ کی ایک دعا کے لیے ہی خالی چھوڑا ہو، تاکہ آپ اس کو اپنی دعاؤں سے اپنی پسند کے مطابق بھر دو۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک دعا پوری کائنات سے لڑ سکتی ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور، یا یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن۔ یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیا؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا تو بچھڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری تکالیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ یقین یہ نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تبھی شکر ادا کیا جائے۔ یقین کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔
توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پر یقین رکھا جائے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔